کہ اپریل فل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو تہذیب رائج کرنے کی، ثقافت میں ڈھالنے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر مسلمان اس کی اصل وجوہ سے، اس کی اصل بنیاد سے واقف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان متنفر ہو جائے گا اس لفظ سے۔ یہ اتنا خطرناک ہے۔ عیسائیوں نے تو اس تاریخ میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر قتل کیا تھا، اب یہ کسی کو نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹ بول کر بے وقوف بناتے ہیں، اور اسلام میں جھوٹ بولنا یہ سب سے بڑا گناہ، کبائر گناہوں میں سے گناہ جھوٹ بولنا بھی۔ اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس پر زور دے کر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں اس بات سے آگاہ نہ کروں؟ کیا تمہیں میں کبائر بڑے گناہوں میں سے گناہ پر آگاہ نہ کروں؟ کیا تمہیں میں متنبع اس بات پر نہ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا والدین کی نافرمانی، کسی نفس کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ آج جو دور ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ بچے کس روش پر چل رہے ہیں، کن راہوں کو اپنا رہے ہیں، اور کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ شرک بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ، اللہ کے نبی اور ٹیکہ لے کر ارشاد فرما رہے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹیکے کو چھوڑ دیا، یعنی کسی بات کی اہمیت کو سمجھانا ہو تو انسان اپنے جس حیت میں بیٹھا رہتا ہے اس حیت کو بدل دیتا ہے۔ یعنی آپ نے ٹیکہ چھوڑا اور ٹیکہ چھوڑ کر آپ صحیح کیفیت میں آئے، اور آ کر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ بڑے گناہوں میں سے 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹ بول کر بے وقوف بناتے ہیں، اپنے پھول میں جھوٹ بولنا اور بے وقوف بنانا۔ یہ کسی کو یہ کہہ دینا تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ غم کی، تکلیف کی خبر دینا، پہلے انہیں تکلیف دینا، اور آپ جان لیں کہ تکلیف دینا بھی ایک مومن کو یہ حرام ہے، گناہ ایک کبائر میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، صحیح مسلمان اہل ایمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، اس کی زبان سے اس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، وہ مسلمان ہے۔ اور یہاں آپ تکلیف دے رہے ہیں اپریل فول بول کے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تکلیف بھی دے رہے ہیں، اور یہ دونوں گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر تکلیف پہنچانا ایک مومن کو، ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول دیتے اور جھوٹ بول کر خبر ایسی دیتے، پھر کہتے ہیں اپریل فل ہے۔ کیا بے وقوف ہے، یہ بے وقوف بنانا نہیں ہے، یہ پھر خود بے وقوف بننا ہے۔
اسلام جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتا ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، کبائر گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنے سے آپ کی عمر میں کمی ہوتی ہے، آپ کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، دل میں جو اللہ نے روشنی رکھی ہے، ایمان کی حرارت رکھی ہے، اس میں کمی آتی ہے، آپ کی عمر میں کمی آتی ہے، آپ کے رزق میں کمی آتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، عمر میں بے برکتی ہوتی ہے، آپ کی دعائیں رد ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کر ہمارا یہ گمان ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ بے وقوف بنانا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو خود بے وقوفی میں ڈالنا ہے۔ مسلمانوں کو اس تاریخ میں اسپین جب فتح ہوا، ان لوگوں نے قبضہ کیا، عیسائیوں نے اسپین پر جب قبضہ کیا تو مسلمانوں کو، بدریغ مسلمانوں کو قتل کیا، ان لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے عیسائیوں نے، حکمرانوں نے، اور قتل و غارت گیری کی۔ اور اس سے بھی اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو کیا کیا معلوم ہے؟ میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ غصے کے عالم میں انہوں نے اس کے حکمران نے، حاکم نے یہ اعلان کیا عیسائیوں کو کہ یہاں مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ جھوٹ سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، کہا یہاں اس ملک میں مسلمان محفوظ نہیں ہے، امن و امان میں نہیں رہ سکتا مسلمان، یہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں مارے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو اس کے مسلم ممالک میں پہنچا دیا جائے، مسلم ممالک میں لے آ کر ہم چھوڑ دیں گے۔ بحری جہاز کو حکم دیا، تیار کیا گیا، مسلمانوں کو اسپین میں اعلان کر دیا عیسائی حکمران کہ جو مسلم ممالک میں امن کے لیے، وہاں سکون کے لیے جانا چاہے ہم اسے لے جا کر وہاں پہنچا دیں گے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے، اس دھوکہ دیا مسلمانوں کو، اور انہوں نے بحری جہاز کے تیاری کا حکم دیا، اور سارے مسلمان اس اعلان پر تیار ہو گئے کہ یہاں تو امن نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، یہاں قتل و غارت گیری ہے، یہاں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، تو اب ہم کریں کیا؟ تو ایسی صورت میں جب اعلان ہوا ہے کہ ہمیں مسلم ممالک میں چھوڑ دیا جائے گا، امن کے لیے ہمیں وہاں رہنے دیا جائے گا، مسلم ممالک سے معاہدے ہو چکے ہیں، ہمیں وہاں چھوڑ دیا جائے، پہنچا دیا جائے گا، اور جہاز جا رہی ہے تو سارے مسلمان وہاں کے تیار ہو گئے، ان کے لیے بحری جہاز تیار کیا گیا۔ اور جب سارے مسلمان اس اعلان پر، اس دھوکے پر جہاز میں بحری تیار ہو گئے، سمندر کے بیچ میں جہاز پہنچا، اور بیچ سمندر میں جہاز کا پہنچنا تھا کہ جہاز میں حکمرانوں کے کارندوں نے سوراخ مار دیا، اس جہاز کو، بحری جہاز کو پانی میں، سمندر میں، بیچ سمندر میں لے جا کر غرق کر دیا، ڈبو دیا گیا، اور یہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اس تاریخ میں ان لوگوں نے، وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ 1 اپریل تھی، 1 اپریل تھی، یہ مسلمانوں کے قتل کا دن ہے۔ عیسائیوں نے اس دن میں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، غرق کیا ہے، پانی میں ڈبو کر مارا ہے، دھوکہ دیا ہے، بے وقوف بنایا ہے۔ وہ تاریخ 1 اپریل تھی، آج 1 اپریل کے نام پر اپریل فل بناتے ہیں، یہ عیسائیوں کی پیداوار ہے۔ لیکن یہ نوجوان نسلوں کو کون سمجھائے؟ یہ نوجوان نسلوں کو ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہمارے اسلام کی وہ تعلیمات نہیں معلوم، ہم کو سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب عیسائی مغربی تہذیب کے دل دادا، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کی تہذیب سے دور رہنا چاہیے، ان کی ثقافت سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان کے دیے ہوئے میسج، پیغام اور تہوار سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جھوٹ بول کر برائیوں سے اجتناب کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے، برائیوں سے بچو، دھوکے سے بچو، اپنے مسلم بھائی کو دھوکہ نہ دو۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، اور جس کی گفتگو سے، جس کے قول سے، فعل سے، جس کے رفتار و گفتار سے،
جس کے کردار سے، جس کی سیرت سے، جس کے اسوہ سے سامنے والا جس کے کردار سے محفوظ رہے، امن میں رہے، شانتی میں رہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا دیتا ہے، سکون کا دیتا ہے، راحت کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ ظلم کا، بربریت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ اپریل پھول کے نام پر مسلمانوں کو مارا گیا، اس تاریخ کو مسلمان معلوم نہیں مسلمانوں کو، اور ہم اپریل پھول منا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس میں دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بے وقوف بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں، دھوکہ دینا بھی اسلام میں نہیں۔ اسلام دھوکہ دہی کو پسند نہیں کرتا، اسلام دھوکے کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کوئی دستاویز تیار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کچھ اپناتا ہے، کسی کو قریب کرتا ہے، یہ جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ نماز پڑھنے کو، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یہ نہیں کہا گیا، حالانکہ نماز پڑھنا عبادت فرض ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تارک صلاۃ، جو لوگ تارک صلاۃ ہوتے ہیں اس کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ میری امت سے خارج ہے، وہ مجھ سے خارج ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں، ہمارے دین میں سے نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بنیادی گناہ ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں اور دیگر کام بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں کوئی ایک گناہ سے، ایک برائی سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے انہیں کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کر فرمایا، کسی برائی کا ذکر نہیں فرمایا، کہا صرف جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ مت بولنا، اور روزانہ تم اپنے اعمال کو میری خدمت میں میرے پاس آنا، روزانہ یہ بتانا کہ تم نے آج کیا کیا ہے، جھوٹ مت بولنا۔ اب وہ شخص جو مختلف برائیوں میں مبتلا تھا، مختلف برائیوں کا مرکز و محور تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ تم جھوٹ نہ بولنا اور ساری رپورٹ جارے دن کے معمولات میری خدمت میں روزانہ پیش کرنا، اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں شراب پیوں گا تو دن تمام کے اعمال میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مجھے بتانا ہوگا، تو میں کیسے بتاؤں گا؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو کیسے بولوں گا کہ شراب پی کر آیا؟ اب اس گمان نے انہیں، اس خیال نے انہیں کہ دین تمام کی رپورٹ مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اپنے معمولات کو پیش کرنا ہے، تو وہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا، اور پھر اس خوف سے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور کہ یہ بتانا پڑے گا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس نے اپنے سارے گناہوں کو چھوڑا، اس کے سارے گناہ اس ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ تو ایک جھوٹ جو ہے 70 جھوٹ کو جنم دیتا ہے۔ آپ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ آپ کو بولنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی غلطی چھپانے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے انسان کئی جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس ایک جھوٹ نے آپ کو گناہ کی طرف، گناہ میں ملوث کر دیا۔ یہ اپریل پھول کیا ہے؟ یہ اسی کا مرکز ہے، یہ جھوٹ کا مرکز ہے۔ ہم جھوٹ بول کر تکلیف دیتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے مسلمان بھائی کو ایذا پہنچاتے ہیں، جھوٹ بول کر بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے رزق میں کمی کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، جھوٹ بولنے والا آدمی کی دعا قبول نہیں، جھوٹ بولنے والے بندے سے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے بندے کے عمر میں کمی کر دی جاتی ہے، جھوٹ بولنے والے بندے کے قبر میں انہیں راحت نہیں ملتی ہے۔ تو آپ جھوٹ مت بولو، ہم مسلمان ہوں تو جھوٹ نہیں بولنا، یہ چھوڑ دینا کہ کذب اللہ کی، جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اپنے قرآن کریم میں، اللہ کا ارشاد، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 1 میل دور اس بندے سے ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہمارا شیوا کیا ہے؟ میں یہ نہیں بولتا ہر بندہ آپ فلاں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، نہیں۔ ہر بندہ اپنے ضمیر کو ڈھنڈور سکتا ہے، جھنجھوڑ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اپنے آپ میں تلاش کر سکتا ہے کہ ہم تجارت میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی معاشرت میں ہوتے، اپنے خاندان میں ہوتے، اپنی نوکری پر ہوتے، اپنے کاروبار میں ہوتے، ہم کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ برادران محترم، تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ یہ جھوٹ بے حیائی کا مرکز ہے۔ اس جھوٹ سے انسان جو ہے بے حیائی کی طرف جاتا ہے، برائیوں کی طرف جاتا ہے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑیں۔ جو لوگ اپریل پھول کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، یہ 2 چیزیں بھی، جھوٹ بولنا بھی، بیوقوف بنانا بھی اور دھوکہ دینا بھی، یہ ساری چیزیں اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو نہ اپنا کر، مغربی تہذیب کو کا دل دادا نہ بن کے، مغربی تہذیب کو نہ اپنا کر آپ اپنی اسلامی ثقافت کو اپنائیں، آپ اپنی اسلامی تہذیب کو اپنائیں۔ ہم اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے، جھوٹ سے، کذب سے، فریب سے، مکاری سے، دھوکہ دہی سے رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں، توبہ کریں۔ اپریل فل کے نام پر یہ نوجوان جو غلط راہوں پر جا رہے ہیں، دھوکہ دہی کا کام کر رہے ہیں، اس سے بچیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں، نوجوان نسلوں کو اس سے بچائیں۔